الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 چل رہی تھی اور اس کی تقریباً تفسیر تو ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا۔ تو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے کا ہم نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو برے کام کی دعوت دیتا ہے، اس دعوت کو قبول کر لینا دراصل شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو پھر ان قدموں کے پیچھے چلے گا تو وہ یہ اچھی طرح یعنی گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ شیطان تو برائی کا اور بے حیائی کا حکم ہی دیتا ہے۔ گویا کہ اطاعت شیطان میں کبھی بھی فلاح کامرانی نہیں ہے، اس کا انجام جو ہے وہ گمراہی ہوتا ہے اور آدمی کسی نہ کسی خطا میں گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا بعض اوقات برباد کرتا ہے یا آخرت برباد کرتا ہے، اور اگر دنیا میں کوئی سزا نہ بھی ملے تو آخرت میں بہرحال اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے، اس لیے بچنا ہی بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک اور صاف ستھرا نہ ہو سکتا۔ ویسے تو یہ خاص انہی کے بارے میں ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا بیٹھے تھے اور بعد میں ان پہ حد جاری ہوئی، پھر انہوں نے توبہ کی، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل شامل نہ ہوتا تو کوئی بھی ان میں صاف ستھرا نہ ہو پاتا۔ لیکن حکم عام بھی رکھ سکتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اس کا ظاہر اس کا باطن پاک ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لہذا جس کو چاہتا ہے اس کے ظاہر کو اس کے باطن کو بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دیتا ہے، ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے، باطن بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تہمت لگانے میں بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، جن میں ایک حسان بن ثابت بھی تھے جو نعت وغیرہ پڑھتے تھے، یعنی ان کو سرکار ممبر پہ بٹھاتے تھے اور وہ ہجو کرتے تھے کفار کی، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ تو آپ نے جب انہوں نے یہ الزام لگایا، خالہ زاد یہ بیٹے تھے، نادار غریب تھے مصطح، تو جب یہ الزام لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اب میں ان کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے آپ ان کی مدد بھی کرتے تھے اور کفالت فرماتے تھے۔ حضرت مصطح بہت ہی نیک تھے، پرہیزگار تھے، بدری صحابہ میں سے تھے، جہادوں میں شرکت کی تھی، لیکن بہرحال وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے بات نکل ہی جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کروں گا۔ تو کریم کو اپنا کرم وسیع ہی کرنا چاہیے، اس کو سمیٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے کہ کریم اپنے کرم کا اظہار کرے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیات نازل فرمائیں، اور پھر نبی کریم نے آپ کو فرمایا کہ آپ یہ اپنا جو سلسلہ ہے جاری رکھیے، اور چونکہ یہ قسم کھا چکے تھے تو لہذا سلسلہ جاری رکھنے کی بنا پر قسم ٹوٹ گئی اور آپ نے اس کا کفارہ ادا فرمایا۔ تو یہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھا لے اور اسے جس چیز پر قسم کھائی ہے بہتری اس کے خلاف میں نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے اور بہتری اختیار کرے، لہذا آپ نے قسم کو توڑا اور بہتر صورت یعنی حسن سلوک کو قائم فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقامی کارروائیوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اگر کوئی ہمیں اذیت پہنچاتا ہے، قلبی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس سے انتقام بہرحال نہیں لینا چاہیے، انتقامی طور پر کسی کرم کو منقطع کر دینا اور فضل کو منقطع کر دینا، اس کی مدد کو منقطع کر دینا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت اور گنجائش والے ہیں،
تو معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت والا بیان فرمایا، اولو الفضل، کہ جو فضیلت رکھنے والے، تو بہت بڑی فضیلت تھی آپ کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ قسم نہ کھا لیں تم میں سے گنجائش رکھنے والے اور اولو الفضل یعنی فضیلت والے، کس بات کی قسم؟ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں ان کو نہ دینے کی، اس بات کی قسم نہ کھا لیں کہ اب ان کو ہم کچھ نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اسے محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ ابوبکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کیوں نہیں چاہوں گا؟ تو فرمایا کہ پھر تم اپنا سلسلہ احسان جاری رکھو۔ تو آپ نے سلسلے کو پھر جاری فرمایا۔ تو ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی پر کرم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا راشن ڈلوا رہے ہوتے ہیں مسلسل، کسی کی مالی امداد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس سے کوئی کھٹپٹ ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، اس نے کبھی کوئی بات بولی وہ ہمیں بری لگ جاتی ہے، تو ہم سلسلہ احسان توڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کی سامنے والے کی زیادتی کے باوجود یا اس کی طرف سے اگر زیادتی نہیں ہے لیکن بہرحال ہماری کوئی دل آزاری کا یا نقصان کا اس کا قول یا فعل سبب بن گیا، اس کے باوجود ہم کرم کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ لہٰذا سلسلہ احسان کبھی بھی منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پارسا ایمان والی غافل عورتوں کو زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ غافل سے مراد ہے کہ جن عورتوں کو پتہ بھی نہیں کہ زنا کیا ہے اور بدکاری برائی کیا ہے، اور پھر ان پر یہ الزام لگایا، تو لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، ان لوگوں پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے برا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ الزام لگا دینا، زنا کا تہمت لگا دینا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی وعید فرمائی ہے۔ ہمیں پھر غور کرنا چاہیے، سابقہ زندگی میں غور و تفکر کریں کہ کبھی ہم نے غصے میں آ کے لڑائی جھگڑے میں کسی پر زنا کی تہمت تو نہیں لگا دی تھی، زانی تو نہیں کہہ دیا تھا، زنا کرنے والے تو نہیں کہہ دیا تھا، کسی کو غلط کسی فعل کی طرف منسوب تو نہیں کر دیا تھا، یعنی زنا سے متعلق فعل کی طرف، تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اس سے معافی بھی طلب کرنی چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب ہم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں پر لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا تو پھر اس کے لیے بہت ہی خطرہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تھا جو منافقین تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انہوں نے معاذ اللہ الزام لگایا، ان کے لیے خاص طور پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کا یہ انجام ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، ان کاموں کے ساتھ جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، تو ان کاموں پر یہ چیزیں گواہی دیں گی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ زبان کا بند ہو جانا اور دیگر اعضاء کا گواہی دینا، آنکھ بولے گی، ہاتھ بولیں گے، یہ صرف کافر کے ساتھ یا منافقین کے ساتھ خاص ہے، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا بروز قیامت۔ لہذا اس قسم کی یہ آیات کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے مسلمانوں
تو تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی اور پھر میدان معاشر میں تمہارے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے۔ اگر کسی نے یہ بیان کیا تو بہت غیر مناسب حرکت کی، کیونکہ یہ مسلمان کے ساتھ انجام ہوگا ہی نہیں، منافقین اور کفار کے ساتھ بھی اس لیے ہوگا کہ روایات کے مطابق یہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ان کو ان کے گناہ یاد دلائے جائیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ اس وقت پھر ان کی زبانیں بند کر کے ان کے اعضاء کو حکم ہوگا کہ وہ بولیں، تو اعضاء جب بولیں گے تو ان کا پھر پردہ چاک ہوگا، اور یعنی پردہ تو پہلی چاک تھا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پردہ سلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن ان کو خود ان کی نگاہوں میں گرانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے اور اپنی وسعت قدرت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا، اور اس کے بعد ان کو مجال انکار نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچی سزا پوری دے گا، جتنا بھی انہوں نے قصور کیا اس کی مکمل طور پہ سزا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی صریح واضح حق ہے، سچا ہے، واضح حق ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے مناسب ہیں۔ یہاں پر بھی انسب مناسب کا معاملہ ہے کہ بری عورتیں جو برے اخلاق کی حامل ہیں وہ اگر اچھے اخلاق رکھنے والے آدمی کے پاس، یا اچھے اخلاق رکھنے والی عورتیں بد اخلاق مردوں کے ساتھ ہوں گی تو لازم بات ہے کہ توازن بگڑ جائے گا، اور وہ بھی یا تو برے اخلاق میں مبتلا ہوں گی یا زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اس لیے برے کردار و عادات والے ایک طرف ہی ہونے چاہیے، آپس میں میل جول سے گڑبڑ اور بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو فرمایا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہاں جو مراد ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ان پر جو الزام لگایا گیا ان سے یہ لوگ پاک ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک ہیں ان تمام باتوں سے جو یہ منافقین وغیرہ کہہ رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو ان کے لیے جب بخشش کا وعدہ خود قرآن میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخشی ہوئی ہیں، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی بخشش بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ اس گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔ تو یہ آج کل تو خیر بیل سسٹم ہے، ہم جاتے ہیں اور پھر اندر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے دور میں صرف ایسے دروازوں کا بھی رواج نہیں تھا، بلکہ پردے لٹکے ہوتے تھے، موٹے پردے ہوتے تھے، تو اس میں پھر خاص طور پہ یہ حکم تھا کہ پردہ ایک دم اٹھا کے اندر داخل نہ ہو جاؤ، بلکہ باہر سے اجازت طلب کرو۔ جیسے ابھی بھی الحمدللہ آپ کے ہاں بھی، سننے والوں کے ہاں بھی بہت ساروں کے ایسے ہی ہوتا ہوگا، جیسے بڑے کوئی ہوتے ہیں یا کوئی بھی مطلب گھر والے ہوتے ہیں، جیسے کسی کمرے کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں اور دروازہ کھلا ہوا تو اس طرح کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والا ہوشیار ہو جائے، اور کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ جس حالت کا اظہار اسے مناسب نہ لگ رہا ہو، یا ہم کسی کو ایسی حالت میں نہ دیکھ لیں جو غیر مناسب ہے، تو اس لیے یہ اجازت کا حکم ہوگا۔ تو اب چونکہ دروازے وغیرہ ہوتے ہیں، بند ہیں مثلاً، تو اس میں دروازہ بجانا بہتر ہوتا ہے، اور اگر بند ہے تو، اور اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ ایک دم کھول کے اندر داخل ہو جانا یہ ممنوع ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور گھر والوں پر سلام، تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر والوں کو گھر والوں کے پاس جاتے ہوئے کسی بھی گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو ان پر سلام کرنا یہ سنت کریمہ بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ پہلے سلام کریں اور پھر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو
تو یہ جو ہمارے گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، عموماً یہ دیکھا ہے گاؤں سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا پردہ نہیں ہوتا، اور وہ یعنی جو پورے جو قریب کے علاقے والے ہیں وہ سب جو ہیں وہ اپنے ہی بچے نظر آتے ہیں، سب اپنے بھائی نظر آتے ہیں، سب اپنے گھر نظر آتے ہیں، تو ایک دم آئیں گے سیدھے گھستے چلے جائیں گے اندر۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، غلط رویہ ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی، بلکہ بہت زیادہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے مناسب نہیں ہوتا، کوئی کس حالت میں بیٹھا ہے، کوئی کس حالت میں ہے، ایک دم اندر گھر میں گھستے چلے جانا، تو یہ نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے۔ مثال کے طور پر جیسے مردوں کی ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے، بھئی فلاں وقت میں کام پہ گئے ہیں، فلاں وقت میں آئیں گے، اور پڑوسن صاحبہ یہ جانتی ہیں، تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دم بس گھستے چلے جائیں، بہن میں تو آ گئی ہوں اور ہمیں پتہ تھا آپ کے شوہر نہیں ہے یہ وہ، تو یہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ پہلے اجازت طلب کریں، اس کے بعد اندر داخل ہوں۔ اور یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 مرتبہ دستک دو، اگر جواب آ جائے ٹھیک، نہ آئے تو لوٹ جاؤ اور اس کا برا مت مانو۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو منع کر دیں کہ بھائی ذرا اجازت لے کر آیا کریں، آپ ایسے داخل ہو جاتے ہیں، خصوصاً جیسے میں نے گاؤں کا آپ کو ذکر کیا، تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں اپنے نہیں سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہم بھی اجازت لے کر آئیں گے۔ تو یہ تو ایک اسلامی طریقہ ہے، کوئی اجنبیت کے لیے تو اس کو وضع نہیں کیا گیا، یہ اپنائیت کا ہی طریقہ ہے، لہذا اس قسم کا پھر برا ماننا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کا آگے ذکر بھی آئے گا، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔